عورتوں کا نماز میں لباس کیسا ہو اور جسم کے کن حصوں کو چھپانا ضروری ہے، تو یعنی اس پہ کیا جواب آتا ہے، اس کے بارے میں اکثریت غافل ہے. یعنی خواتین کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ نماز میں انہوں نے یعنی جسم کے کن کن حصوں کو چھپانا ہے اور لباس کیسا ہونا چاہیے ان کا. اچھا جی، تو اس کے بارے میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا ایسی نماز جائز ہے، یعنی جس میں عورتوں کے جو قدم ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا رائے ہے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ جو دونوں قدم ہیں عورتوں کے اور ہتھیلیاں، یعنی یہ واجب ہے کہ ان کو بھی چھپایا جائے اور یعنی اس پر احتیاط کی جائے. اسی طرح شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان دا جمہور اہل علم، یعنی جو جمہور اہل علم ہیں، جو بہت سارے جو اسکالرز ہیں، وہ اس بات پر ایگریڈ ہو رہے ہیں کہ جس عورت کی ڈیورنگ پریئر اگر اس کے پاؤں ظاہر ہو رہے ہیں، پاؤں ننگے ہیں، تو اس پر واجب ہے کہ وہ اس کو کور کرے، اس کو چھپائے. اور اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے، اس کی نماز باطل ہے. اور یہ اس بات کی وہ دلیل حدیث سے لے رہے ہیں جو سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہ جس میں یہ بات آتی ہے کہ عورت کو جو اس کے جو پاؤں ہیں جو نماز میں ظاہر ہو رہے ہیں، ان کو بھی اس نے چھپانا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب دیکھیں اکثریت کیا ہوتی ہے، خواتین کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں. اور ایک چیز تو یہ آتی ہے کہ ٹخنوں سے اوپر ان کی شلواریں ہوتی ہیں یا پاجامے، آپ دیکھ لیں جو پاکستان اور انڈیا کے جو خواتین ہیں، میں ان کی بات کر رہی ہوں. اور اس کے علاوہ بھی جو بھی سنیں، تو اس چیز کو اپنی اصلاح کر لیجئے. نماز ویری امپورٹنٹ عبادت ہے، اور یعنی یہ تو ایمان اس کو کہا گیا نا. اور اگر یہ ہم صحیح طریقے سے نہیں کر رہے تو پھر باقی اعمال کیسے درست ہوں گے. تو نماز جس کی درست ہوگی تو پھر باقی جو ڈیڈز ہیں وہ بھی صحیح ہوں گے. تو اب عورت کے لیے کیا خاص باتیں، اس کو نوٹ کر لیجئے کہ اس کے قدم بھی چھپے ہونے چاہیے، اس کے یعنی پاؤں چھپے ہوں. کیونکہ اکثر خواتین کیا کرتی ہیں، باریک کپڑے ہوتے ہیں ان کے، شفاف ہوتے ہیں، سی تھرو، اور پھر اونچے بھی ہوتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جب وہ رکوع کے لیے جاتی ہیں تو مزید وہ کپڑا اٹھ جاتا ہے، جو کہ جائز نہیں. اب یہاں پر میں نے جیسے بتا دیا کہ اکارڈنگ ٹو شیخ ابن باز رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں نماز ہی باطل ہو گئی اس کی، اور اس پر واجب ہے اپنے پاؤں کو چھپانا. اب وہ کیسے کریں؟ یا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ او یلبس، یعنی وہ جرابے پہن لیجئے، یعنی ساکس پہن لیجئے، یا پھر اسی طرح آپ کوئی بھی ایسی جلباب یعنی ایسی بڑی چادر اوڑھ رہی ہیں اوڑھ لیں جو آپ کے سارے جسم کے ساتھ ساتھ آپ کے پاؤں کو بھی چھپا دے. ٹھیک ہے، یہ اس پر کہا جا رہا ہے. اسی طرح شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یعنی اگر عورت کو علم ہے، یعنی ایک تو چیز آتی ہے کہ آپ کو علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ نہیں تھا، اس پر پھر پکڑ نہیں آتی. جب تک آپ کو کسی چیز کا علم نہیں، کسی مسئلے کا، اور آپ وہ کام کر رہی ہیں تو اس پر پکڑ نہیں آتی. لیکن جب آپ کے پاس علم آ گیا، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کام ایسے کرنا ہے، تو اگر آپ اس میں پھر سستی کریں، تو جیسے یہاں پر بات آ رہی کہ لا تصح صلاۃ المرأۃ، یعنی پھر ایسی عورت کی صلاح نہیں ہے جو اپنے پیروں کو ننگا رکھ رہی ہے اور پیچھے ٹخنے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس چیز پہ بڑی ذرا پلیز کیئر کیجیے آپ لوگ. نہ تو باریک کپڑے ہوں کہ جو یعنی سی تھرو ہوں، جیسے جو آپ کہہ لیں جو ٹراؤزرز، جو پاجامہ جو استعمال کرتی ہیں وہ تھک ہوں، اور آپ کے جو پاؤں ہیں چاہے آپ ساکس سے چھپا لیں، چاہے آپ کوئی بڑی سی چادر لے کے، چاہے یہاں پر جیسے جو سعودیہ میں رہنے والے ہیں تو وہ یہاں پر تنورہ جیسے جو اسکرٹ ٹائپ 2 پارٹس میں ملتا ہے، یعنی کور کرنے کے لیے، پہننے کے لیے، اوپر ترا ہوتی ہے، نیچے تنورہ، تو اس کو وہ یوز کر لیں. اور یہ پھر اسی طرح آپ کے بال بھی چھپے ہونے چاہیے. یہ بھی میک شور آپ نے کرنا ہے کہ جب آپ اوپر اپنے بالوں کو لپیٹتی ہیں تو وہ بھی پوری طرح چھپی ہوں نماز کے دوران. تو یعنی نماز کے دوران آپ کے جو آپ کی ہتھیلیاں ہیں، ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور چہرے کی ٹکیاں، بس یہ نظر آئے، اس کے علاوہ پاؤں بالکل بھی نظر نہیں آنے چاہیے، یعنی وہ چھپے ہونے چاہیے.
ٹخنے پاؤں ہر چیز اس میں آ گئی۔ پھر اسی طرح یہ چیز بھی ہے کہ نماز غیر محرم کے سامنے نہیں ادا کرے، غیر محرم کے سامنے نماز ہرگز ادا نہ کی جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بڑا یعنی یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، لیکن یعنی کیا ہے کہ خواتین اکثریت جو ہے وہ اس چیز سے ان کو علم نہیں ہے، تو پلیز یہ جو بات ہے اس کو اپنی نمازوں کو درست کیجیے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اسی طرح کچھ اور سوالات ہیں، جیسے ایک اور چیز آپ کے آگے میں رکھ دیتی ہوں۔ اب یہ جو سوال ہے کہ حل یجوز صلاۃ بالنعال وما حکم صلاۃ بہا، تو اس کی یعنی کہ جوتوں میں نماز پڑھ لینا تو یہ کیسا ہے؟ اب یہاں پر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ یعنی کہ یہ چیز ایسی جائز ہے کہ جوتوں میں نماز پڑھ لی جائے؟ تو اس پر انہوں نے جواب دیا، اب دیکھیں اس چیز سے بھی اکثریت نا واقف ہے ہماری، تو اس پر انہوں نے جواب دیا الصلاۃ فی نعال مشروعہ، یعنی یہ جائز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا یصلی فی نعلیہ کما روا انس بن مالک رضی اللہ عنہ، یعنی یہ حدیث ہے اخرجہ بخاری و مسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتوں میں یعنی نماز ادا کر لیتے تھے۔ اور اسی طرح پھر یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود فانہم لا یصلون فی نعالہم ولا خفافہم، اس کو ابو داؤد روایت کر رہے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم یہود کے اہل کتاب کے اگینسٹ کام کرو، یعنی ان کے مخالفت میں کام کرو، وہ کام کرو جو انہوں نے نہیں کیا۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنی جوتوں میں اور اپنی یعنی جرابوں وغیرہ میں نماز وہ نہیں پڑھتے تھے، تو تم ایسا نہ کرو، یعنی کہ تم ایسا کر سکتے ہو کہ پڑھ سکتے ہو، آپ جوتوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو چمڑے کے جیسے جو جوتے ہیں اس میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور شرط اس میں یہ ہے کہ جوتے کو گندگی نہ لگی ہو، ٹھیک ہے، یعنی ایسی گندگی نہ لگی ہو جیسے کہ یہاں پر آ رہی ہے بات کہ جو فرش کو یا یعنی دیکھنے والے کو جس میں کراہت ہو تو وہ ایسی گندگی نہ لگی ہو، تو یعنی نماز اس میں جو صاف جوتے ہیں نیچے سے آپ کو شور ہے تو اس میں نماز ادا کی جا سکتی ہے ان کیس، یعنی یہاں پر گھروں میں تو ایسا نہیں ہے، لیکن یہ کسی بھی یعنی بعض اوقات کہیں ٹریول پہ یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہے تو وہاں پر یہ سہولت یعنی لی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر یہ ہو گیا مسئلہ۔ پھر اسی طرح ایک اور آ رہا ہے سجود، تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے چلے گئے میرے سوالات، تو بہرحال زیادہ ضروری بات مجھے یہ فیل ہوا کہ میں یہ عورتوں کو ذرا اس چیز پر بتا دوں کہ نماز میں لباس کے حوالے سے، تو امید ہے کہ یہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی طرح پھر ایک اور چیز آ رہی ہے نماز کے حوالے سے کہ اگر مصلی یہ بھول جائے سبحان ربی الاعلیٰ اور یا بدل دے اس کو رکوع میں بدل دے، اور یعنی کہنا سبحان ربی العظیم تھا اور اس کو بدل دے، تو اس پر کیا آ رہا ہے کہ پھر کیا ہے اس پر سجدہ سہو لازم ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر اس سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اس نے جہاں پر رکوع میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا تھا اس نے مطلب کہہ دیا اور کہنا تھا سبحان ربی العظیم، یعنی چینج کر دیے، اور ایون سجدے میں بھی اگر آپ یہ ورڈ چینج کر دیتے ہیں تو اس میں کیا ہے سجدہ سہو آپ کو پھر ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح پھر یہ بھی بات آتی ہے کہ اگر آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، یعنی کسی نے اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اور وہ بھول گیا تو ایسا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ رکن ہے، یعنی یہ رکن ہے نماز کا، تو اس کے بغیر نماز نہیں، تو اس کو پھر وہ پوری رکعت دہرانی ہوگی، ٹھیک ہے، یا جو وہ دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہے، اس پر یہ شیخ کہتے ہیں کہ جب اگر وہ بھول گئے یعنی پہلی رکعت میں بھول گئے سورہ فاتحہ پڑھنی، اس نے رکعت پڑھ لی، اب دوسری کے لیے کھڑا ہو گیا تو وہ اس دوسری کو پہلی سمجھے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ رکعت نہیں ہوئی، کیونکہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اکارڈنگ ٹو حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو وہ یعنی جو دوسری رکعت کے لیے وہ کھڑا ہے تو وہ اس کو پہلی سمجھ کے ادا کرے، صحیح ہے، یہ چیز ہے۔ اور پھر اس کے بعد سجدہ سہو ضرور کر لیں۔ تو جی یہ 2-3 چیزیں تھیں،
اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ اپنے نماز میں اپنے کپڑوں کو ایک تو آپ نے بڑی کیئر کرنی ہے، کپڑے باریک نہ ہوں. دیکھیں بات یہ سمجھنی ہے کہ ہم محنت سے وضو کریں، ایک ایفرٹ کریں اور اس کے بعد نماز ادا کر رہے ہیں اور نماز ہماری ایکسیپٹ نہ ہو تو کیا فائدہ. تو اور پھر وہ جو عبادت ہے اگر وہ ایکسیپٹ نہیں ہوئی تو پھر کیسے مزید کیسے ہمیں اسٹرینتھ ملے گی اور کیسے دل پر پھر وہ اثر ہوگا یعنی نیک اعمال کا. تو اسی لیے پہلی چیز اپنی نماز کو ٹھیک کر لیجئے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بعض اوقات میں خواتین کو دیکھ رہی ہوتی ہوں تو ان کے ایک تو ان کے جو ٹراؤزر ہوتے ہیں وہ اونچے اٹھے ہوتے ہیں اور جب پھر وہ رکوع میں جاتی تو وہ مزید ننگے ہو جاتے ہیں. اچھی خاصی ان کی جو پنڈلی آپ کہہ لیں کہ بعض کی جو ہے وہ اگر واضح ہوگی تو وہ تو نماز پھر اس کی وہ جائز نہیں ہے. ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور جس طریقے سے ہمیں یعنی عبادت کا حق ادا کرنا ہے اس کو اسی طریقے سے لیجئے. تو جسم کے حصوں کو چھپایا جائے جن کو چھپانا ضروری ہے. جیسے میں نے آپ سے کہہ دیا کہ قدم آپ کے جو پاؤں ہیں وہ ظاہر نہ ہوں، ہتھیلیاں ظاہر ہو سکتی ہیں، چہرے کی ٹکیاں ظاہر ہو سکتی ہے لیکن بال بھی نہ ظاہر ہوں اور غیر محرم کے سامنے نماز بھی نہ پڑھی جائے. تو جی یہ آج تک کہ میں 2-3 یہ اتنے ہی سوالات رکھے ہیں. انشاءاللہ پھر نیکسٹ میں آپ کو مزید بتائی دوں گی انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.